کافر آیا اور کافر نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھا. حضور نے کبھی کفار کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی. انہوں نے کی حضور کے ساتھ بہت بدسلوکیاں, نبی علیہ السلام نے نہیں ان کے ساتھ کوئی کی. آیا تو رسول اللہ نے اس کے لیے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا. حضور نے کہا کہ دودھ جو ہے نا بکری کا ایک دو لو, اور دھونے کے بعد اس میں پنجابی کہتے چولا بکری, وہ انہوں نے بکری چولی. چونے کے بعد پھر انہوں نے وہ نبی علیہ السلام نے دودھ اس کو دیا, اس نے پی لیا. پھر دوسری بکری کا کہتا اور دودھ دیں اسے, اور پھر دوسری بکری کا دودھ کیا گیا, برتن خالی. پھر تیسری کہتا اور دودھ چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہا اللہ 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 اللہ, آپ نے فرمایا دودھ دو, یہاں تک کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا. 7 کلو دودھ, کلو بھی نکلا, ورنہ اربوں کی بکریاں تو 2 3 کلو دودھ دیتی ہیں. وہ سوچیں کہ اس نے وہ کتنا 15 کلو یا 14 کلو, کم سے کم 7 کلو تو پی لیا نا اس نے. 7 کلو دودھ آپ پی سکتے ہیں؟ نہیں, 7 کلو دودھ اس نے پی لیا. اچھا, یہ پہلا دن تھا نبی علیہ السلام کے بعد. حضور نے پھر اس کے ساتھ گفتگو کی, اور کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے دین پیش کیا. اسے وہ آیا بھی دین کی غرض سے ہی تھا. اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے نظریات ہیں؟ اس لیے کوئی بندہ آپ سے نظریات کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تو اس سے احسن سلوک کرنا ہے آپ نے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا یہ یزیدی ہم نکال دیں گے اس کو, فلانا ہے. نا 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 نا, آپ سے گفتگو کرنے آیا بندہ, آپ کے نظریات جاننے کے لیے آیا ہے, اس کی پوری تکریم کرنی اور پوری عزت کرنی, جس طرح ایک مسلمان کی تکریم کرنی. دل میں پورا آپ کے خیال ہو کہ یہ وہ مسلمان ہے جس کی وجہ سے اگر آج یہ آدمی کی مغفرت ہو گئی اور یہ جنت میں چلا گیا, یہ مجھ سے بہت افضل ہو جانا یہ بندہ. ابھی تو کلمہ پڑھنا, جنت میں چلے جانا اس نے. اس کو تو اسی وقت پچھلا نامہ مال ختم کر دیا گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگلے دن آپ نے خوب تبلیغ کی, اس کے اوپر بات چیت کی, اسلام پیش کیا, اسلام کے محاسن بیان کیے, ایمان کی لذتیں بیان کی, اور زبان ہو ذکر اس پری وش کا, اور پھر اس پر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اللہ کا ذکر کیا ہوگا اپنی زبان گفتار اور پیاری زبان سے, اس زبان کی لطافت پہ لاکھوں سلام ہے جی. وہ جب نبی علیہ السلام نے شیریں گفتاری, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب دیے ہوں گے اللہ کی توحید پر دلائل, اللہ کی ذات صفات کو اجاگر کیا ہوگا. اگر ایک عالم اتنا کچھ بیان کرے کہ لوگ اس کے مجمع میں کلمے پڑھ جاتے ہیں, اور ہزاروں سکھ مسلمان ہو جاتے ہیں, اور مولانا قاسم نوتوی کے ہاتھ پر, اور بڑے بڑے علماء کے ہاتھ پر, شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر بڑے بڑے یہودی مان لے آتے ہیں, تو وہ جب رسول اللہ نے بیان کیا ہوگا, اور وہ پھر وہ کیا اس کی حالت ہوگی. جب آپ نے اس کے اوپر بیان کیا تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کیا, صبح کا وقت آیا, جب آیا اگلا دن, انہو اصبح فاسلم فامر لہ, پھر نبی علیہ السلام نے وہ ایمان لے آیا, اسلام لے آیا, آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا واہ یا رسول اللہ, مزہ آ گیا, میں آپ کے اوپر ایمان لے. فامر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ السلام اب لگائے نبی صحابہ کے سامنے. نبی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. نبی کی تربیت کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے, صحابہ کرام بھی بڑے عقل مند ہوتے تھے. ایک سوال پوچھتا تھا, ہزاروں بندوں تک بات پہنچ جاتی تھی. سارے وہ جو سوال پوچھتا ہے نا آدمی, وہ اپنی ہدایت کا سامان نہیں ہو جاتا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا, اس لیے سوال کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے. اچھا سوال آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اچھا سوال پوچھے, دین کو پڑھنے کے بعد, تدبر کرنے کے بعد اچھا سوال کرے. عالم اس اچھے سوال کا متحمل آنا مزاج کے اندر, اور تدبر کے ساتھ جواب دے, بجائے اس کے کہ اس کی تحقیر کرے. اچھا سوال ہو. میں کئی سوالوں کا جواب ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے دیتا ہوں, وہ تنبیہاً کرتا ہوں کہ اس کو پتہ لگ جائے یہ کس طرح سے. سوال وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ آخرت بن جائے اس کی, ٹھیک ہے, دنیا داری کے اندر نہ جائے یہ آدمی. تو یہاں پر آ کے نبی علیہ السلام نے بلا لیا اس کو. آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس کے لیے پھر اب ایک بکری کو دھونے کا. فرمایا کل کی طرح آج پھر اس کے لیے بکری کا دودھ جو ہے ایک کا دھو لو. آیا وہ نبی علیہ السلام نے کے سامنے, وہ پینے لگا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پینے لگا. آپ نے فرمایا کل بسم اللہ, بسم اللہ کہہ بھئی. اس نے بسم اللہ کہی, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو دودھ پیش کیا. تو وہ جس وقت دودھ پیش کیا, وہ سارے کا سارا دودھ بسم اللہ پڑھ کے پی گیا. حضور علیہ السلام, اس نے نہیں مانگا, نبی علیہ السلام نے صرف دکھانے کے لیے صحابہ کرام کو سارا. آپ نے کل کی اس کی جو عادت تھی کافرانہ عادت, اس عادت کے لیے ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بکری کا دودھ لے کر آؤ. اس کو بھی نہ پتا چلا بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ 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 اللہ, یہ نبی ہے
بندے کے دل کی دنیا جب بدل جاتی، جسم کی دنیا بدل جائے تو دل کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ روح کیا ہوگی، کس مقام پر چلی جاتی ہے اگر جسم کی حالت۔ حضور نے دکھانے کے لیے نا کہ صحبت رسول اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کار اور بسم اللہ کی برکت اور خدا کا نام اور اسلام بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے مشاہدہ کرایا صحابہ کو۔ پہلے دن کا مشاہدہ بھی سب کے سامنے، دوسرے دن کا مشاہدہ بھی سب کے سامنے۔ فرمایا دوسری بکری لے کر آؤ اور دودھ دھو لو۔ اس کو بھی نہ پتا چلا کہ میں رفت کے کس مقام پر جا کھڑا ہو گیا ہوں، پتا اس کو بھی نہ چلا، پتا صحاب کو بھی نہ پتا چلا۔ اب لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ دکھانا جو چاند سے کے بھی 2 ٹکڑے کرانے سے بھی افضل ہے معجزہ۔ چاند کے ٹکڑے 2 کر دیا آپ نے، ابو جہل نے کہا مجھے 2 ٹکڑے چاہیے تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اس سے افضل معجزہ یہ ہے، اس سے افضل معجزہ یہ ہے جب نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے اسے حکم دیا پی دودھ، پیالہ منہ کو لگایا، پیا نہ گیا اس سے، بس ہو گئی۔ اسلام نے رات رات اس کی دنیا بدل دی، خدا کے پاک نام نے اس کو سیر کر دیا، بسم اللہ نے دیکھو جلوے۔ میں تبھی کہتا ہوں کہ 2 مجھ سے آدمی چیزیں سمجھ لے نا، 2 کسی وقت کوئی نوجوان ایسا آئے یا مجھے ہی کوئی حرکت ایسی ہو جائے طبیعت کے اندر کہ 2 چیز تعوذ اور تسمیہ، کہ اعوذ کیا ہے اور بسم اللہ کیا، اعوذ باللہ کیا اور بسم اللہ کیا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 2 چیزیں مجھ سے کوئی بندہ سمجھ لینا، میں کہتا ہوں وہ بندہ توحید کے ایسے مقام پر پہنچ جائے گا، نیچے بیٹھے اس کو سدرۃ المنتہا نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ میں بندہ کیا ہوں۔ یہ چیز اس پہ 2 پہ کائنات چل رہی ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ چل رہی ہے یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ یہ پوری کائنات چل رہی ہے، ورنہ ساری کائنات ابھی تباہ ہو جائے اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں۔ اس سے ایک نام ہے تیرا نبی، یہ نام ہی اللہ کا ایسا زبردست قسم کا، لوگ سمجھتے نہیں۔ اور میں نے اس کا ایک تھوڑا سا باللہ کا بیان کیا تھا وہاں پر کہ یہ جو بے نس اس کے ساتھ باللہ کے ساتھ استعانت کی لگی ہوئی، یہ شروع نام میں جو آدمی پڑھتا ہے اس کو پتا ہے کہ بے استعانت کی اس طرح کیسے ساتھ لگتی ہے اور کس لیے بیان ہوتا ہے اس کا، یہی سمجھ لے آدمی کو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر یہ بات کی۔ پھر آپ نے ایک فرمان جاری فرمایا، اللہ 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 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے میں قربان۔ قرآن کافی تھا مگر اللہ تعالیٰ نے کافی کے ساتھ شافی ملا دیا۔ ایک ہوتی کافی چیز مکمل ہو جانا، ایک ہوتی شافی اس سے شفائی ہو جانا۔ اگر قرآن کافی ہے تو محمد رسول اللہ شافی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی شان عالی اتنی بلند ہے، یہ قرآن اکیلا ہوتا نا اللہ لوگوں کے گھروں میں کہ قرآن بھیج دیتا۔ اللہ نے کہا قرآن اکیلے نے کیا کرنا ہے؟ جس وقت یہ قرآن کا ایک جو ہے پورا ایک انسانی روپ میں پھر کے یہ قرآن مجید دکھائے گا نا، یہ قرآن مجید ہو ایک طرف لکھی کتاب اور دوسرا اس کے اندر پورا قرآن مجید پھرتا ہو، وہ بولے، یہ قرآن صامت ہے، ایک خاموش کتاب ہے، صامت کہتے ہیں کہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہے، بولنے والا قرآن ہے، یہ بول رہا ہے، وہ جو کچھ بول رہا ہے، فرمایا کہ ہم وہی کریں وہ بول رہا ہے۔ اللہ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں دیکھیں کہ وہی جو کل 7 بکریوں کا دودھ پی رہا تھا آج دوسری کا نہیں پی سکا اور ایک سے سیر ہو گیا۔ یہ کس کی برکت ہے، کس کی صحبت ہے، یہ کس کی نگاہ ہے کہ جس کی نگاہ نے اس کی دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ ان شیعوں کو کیا پتا کہ نبی کے سامنے جس وقت صحابی آتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، پھر کیا جاتے تھے۔ اب دیکھو نبی نے قلب کی کیا اوپر کیا اثرات چھوڑے ہوں گے جو نبی نے اس کے جسم پر چھوڑے۔ فرمایا المومن یشرب فی مئن واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء، مومن کامل وہ ہوتا ہے جو 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر وہ ہوتا ہے جو 7 آنتیں بھی میں پیتا ہے۔ کافر کے پیٹ، مومن کا 1 معدہ ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کے نام سے اور اللہ کے رزق سے جیتا ہے، اور کافر کے 7 معدے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ کافر کھائی جاتا ہے رجتا نہیں، اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے کیپٹلسٹ دیکھ لیں جا کے، اور سارا دولت مند معاشرہ یورپ کا دیکھ لیں، ہوس لوٹ لو، اسرائیل کہتا ہے لوٹ لو پیسہ، خربوں پتی، خربوں ڈالر آگے کھا جاؤ، کرپشن کر کے۔ یہ باہر سے مومن ہی آپ کے بھی حکمران، اندر سے اللہ جانے کیا کافر نکلیں گے یہ قیامت کے روز جو ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ 7 معدے ہوتے ہیں کافر کے اندر اور مومن کے اندر 1 معدہ ہوتا ہے، اور 1 معدے سے اس سے پتہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں پیش آیا، یہ بار بار صحابی کہتے ہیں۔ اور